بسم اللہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعد اما بعد قال عن جابر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشیطان رواہ احمد بسند جید وابو داود رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ میرے بزرگوں، دوستوں، اسلامی بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مشاہدین کرام، آج کی گفتگو کا موضوع ہے جادو اتارنے کا بیان۔ حمد و صلوات کے بعد ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نشرہ کا حکم دریافت کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شیطانی کام ہے۔ اسے امام احمد نے بسند جید نیز ابو داود نے روایت کیا ہے، اور امام احمد سے پوچھا گیا وقال سئل احمد عنها فقال ابن مسعود یکرہ ھذا کلہ، اور امام احمد سے نشرہ یعنی جادو اتارنے کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہر قسم کے نشرہ کو ناپسند کرتے تھے۔ اس حدیث کی سند صحیح ہے، دیکھیے مسند احمد 137 صفحہ نمبر 137 جلد نمبر 5، سنن ابو داود کتاب الطب 3862، المشکات المصابیح 4553۔ میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، سحر و کہانت کے ذکر کے بعد مصنف رحمہ اللہ نے نشرہ یعنی جادو اتارنے کا باب ذکر فرمایا ہے۔ آئندہ ذکر کی جانے والی یعنی جو ہے اب جو باتیں بیان کی جائیں گی اس کی تفصیلات سے واضح ہوگا کہ جادو اتارنے کی کچھ صورتیں تو خالصتاً شیطانی ہیں اور توحید کے منافی ہیں، جبکہ بعض صورتیں جائز اور مباح ہیں۔ نشرہ تعویذ نویسی کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے۔ حسن بصری کے قول سے واضح ہوتا ہے کہ جائز نشرہ کی صورت یہ ہے کہ جادو وغیرہ میں مبتلا شخص کو قرآنی آیات مثلاً معوذتین وغیرہ پڑھ کر رقیہ یعنی دم کرنا چاہیے۔ ابو السعدات کا قول ہے کہ نشرہ عام طور پر اس شخص کے علاج کو کہا جاتا ہے کہ جس کے بارے میں جنوں کے سائے کا گمان ہو۔ حافظ ابن جوزی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ شخص مسحور کے سحر کو یعنی جس شخص کو جادو لگ گیا اس کو اتارنے کا نام نشرہ ہے، اور یہ کام وہی شخص کرتا ہے جو خود جادوگر ہو۔ قولہ عن جابر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن النشرہ الی آخر حدیث، سیدنا جابر رضی اللہ عنہ کی اس حدیث سے ثابت ہوا کہ نشرہ یعنی جادو اتارنا شیطانی عمل ہے۔ آئندہ کی تفصیلات سے ثابت ہوگا کہ جادو کو
جادو سے اتارنا دراصل شیطانی کام ہے اور آیات قرآنیہ یا شرعی توضیحات سے جادو اتارنا جائز ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے قول کا یہی محمل ہوگا۔ قال وفی البخاری عن قتادہ قلت لابن مسیب رجل به طب او یؤخذ عن امرأته ایحل عنه او ينشر قال لا بأس به انما يريدون به الاصلاح فاما ما ينفع فلم ينهى عنه۔ صحیح بخاری کتاب الطب باب هل یستخرج السحر۔ صحیح بخاری میں قتادہ رحمہ اللہ سے تعلیقاً مروی ہے کہ سیدنا بن مسیب سے میں نے دریافت کیا کہ ایک شخص کو جادو ہے یا اس کو اس کی بیوی کے پاس جانے سے بذریعہ جادو روکا جاتا ہے تو کیا اس سے جادو اتارنا جائز ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اس میں کوئی حرج نہیں، جادو اتارنے والے صرف اصلاح چاہتے ہیں، لہذا جو چیز فائدہ مند ہو اسے روکا نہیں جا سکتا۔ قال روا عن الحسن انه قال لا يحل السحر الا ساحر۔ حسن رحمہ اللہ کا قول ہے کہ جادو کو صرف جادوگر ہی اتار سکتا ہے۔ قال ابن القیم رحمہ اللہ النشرۃ حل السحر عن المسحور وهي نوعان احدهما حل بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان وعليه يحمل قول الحسن رحمه الله فيتقرب الناشر والمنتشر الى الشيطان فيبطل عمله عن المسحور، والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة فهذا جائز۔ حافظ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نشرہ کا معنی یہ ہے کہ جادو کیے گئے شخص کا جادو کرنا اس کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ جادو کو جادو کے ذریعے سے اتارنا یہ سراسر شیطانی کام ہے، اور حسن بصری کا قول جو ذکر کیا گیا ہے اسی پر محمول کیا جائے گا۔ چنانچہ جادو کو جادو سے اتارنے کی صورت میں دونوں یعنی اتارنے والا اور جس کا اتارا جا رہا ہے، یعنی جس کو جادو لگ گیا اس کا جادو اتارا جا رہا ہے، تو یہ بھی شیطان کی مرضی کا شکار ہونے کی وجہ سے اس کے مقرب بن جائیں گے، نزدیکی بن جائیں گے، لہذا یہ عمل باطل ہوا، برباد ہوا۔ یا یوں کہہ لیں کہ جادو اتارنے کی یہ صورت ناجائز ہے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ جادو کو تعوذ پر یعنی جو ہے سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس کے ذریعے دم کیا جائے یا جھاڑ پھونک کیا جائے تو یہ جائز قسم ہے۔ اسی طریقے سے دوا وغیرہ کے ذریعے سے جادو اتارا جائے یہ بلا شبہ جائز ہے۔ لیکن اگر کسی کو جادو لگا ہوا ہے اور جادو کرنے والا شخص جو ہے اس جادو کو اتارتا ہے، یا جو ہے جن وغیرہ کے ذریعے یا اور شیطانی کام کے ذریعے سے اس جادو کو اتارا جائے گا تو بالکل یہ کیا ہوگا؟ سراسر ناجائز ہوگا، حرام ہوگا۔ لہذا ایسے عمل سے ہمیں بچنا چاہیے۔ جادو اگر کسی کو لگ گیا ہے تو قرآنی آیات کے ذریعے سے، دعائے معثورہ کے ذریعے سے آپ جو ہے رقیہ کر کے اسے اتار سکتے ہیں۔ وقوله وروا عن الحسن انه قال لا يحل السحر الا ساحر۔ جادو اتارنے کی جائز اور ناجائز صورتیں حدیث اور اقوال علماء کی روشنی میں حسن بن ابی الحسن البصری
الانصاری جو کہ بڑے تابعین میں سے ہیں، ان کا یہ قول ہے۔ ابن الجوزی رحمہ اللہ نے جامع المسانید میں بلا سند ذکر کیا ہے۔ اس قول سے واضح ہوتا ہے کہ سحر یعنی جادو اتارنے کا علم صرف جادوگر ہی کو ہوتا ہے، لہذا ایسا کرنا جائز نہیں ہوگا۔ جبکہ سعید بن مسیب اسے اصلاح قرار دیتے تھے اور اس کے جواز کے قائل تھے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے نقصان دہ چیزوں سے روکا ہے، نفع بخش چیزوں سے نہیں روکا۔ اب ان دونوں متعارض اقوال کے درمیان بطور فیصلہ مصنف رحمہ اللہ نے حافظ ابن القیم رحمہ اللہ کا قول ذکر فرمایا ہے، جو کہ متن کتاب میں موجود ہے، یعنی اس کتاب کے اندر یہ چیز موجود ہے۔ لہذا جو ہے جادو قرآنی آیات کے ذریعے سے اتارا جائے، اس پر دم کیا جائے۔ شارح فرماتے ہیں، جو اس کی شرح کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ سعید بن مسیب کی بھی یہی مراد ہے، وگرنہ یہ بات انتہائی بعید ہے کہ وہ جادو کو جادو سے اتارنے کے قائل ہوں۔ اور اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے نشرہ کے جواز کا جو قول ملتا ہے، وہ بھی اس بات پر محمول ہوگا۔ ان کے بارے میں گمان رکھنا کہ وہ نشرہ بالسحر کے جواز کے قائل تھے، انتہائی بعید اور ناممکن سی بات ہے، جبکہ یہ بات معلوم ہے کہ وہ جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث سے بھی راوی ہیں، جس میں نشرت بالسحر کو شیطانی عمل قرار دیا گیا ہے۔ بہرحال لفظ نشرہ ایک مشترک لفظ ہے جو جائز بھی ہے اور ناجائز بھی ہے، جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے رکھا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ تمام سامعین و سامعات کو ان ساری باتوں پر سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور جائز طریقے سے جادو اتارنے کی بھی توفیق بخشے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔